مزدور دوستوں، لیبر ڈویژن کے ذمہ داران، رابطہ کمیٹی کے ممبران، السلام علیکم۔ آپ سب کو آزادی مبارک ہو، اور خاص طور پر ان خوش نصیبوں کو آزادی مبارک ہو جن تک آزادی پہنچ چکی ہے، کیونکہ سامنے کیمرے ہیں تو جتنی آزادی پاکستان کی جمہوریت مجھے دیتی ہے اتنا ہی سچ بولوں گا۔ آپ سب کو، ہم سب کو آزادی مبارک ہو کہ آزادی خدا کا سب سے بڑا احسان اور زندگی کی سب سے بڑی شان ہے۔ آزادی کی خواہش و تمنا اپنی آزادی کی جستجو اور جہد اپنے آزادی کا حصول اور آزادی کی حفاظت کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی کو غلام بنانے کی کوشش اور سازش، کسی کو غلام بنانا اور غلامی کو قبول کرنا کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک غلامی کے سب سے بڑے امکان اور اعلان کا نام ہے۔ آج یہاں پر غالب امکان تو یہ ہے، کیونکہ یہ تقریب کراچی میں جہاں پر پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ایک عالمی معاہدے کے تحت ایک ہجرت اور تبدیلی آبادی، ایک ایسی ہجرت جس کا کہ تاریخ میں اتنی بڑی ہجرت کا اور اس طرح کی ہجرت کا، اختیاری اور ارادی ہجرت کا ذکر بہت کم ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہجرت کی تو ان کے پیچھے فرعون تھا، ہم نے بھی ہجرت کی تو ہمارے پیچھے فرعون تھا اور استقبال کرنے کے لیے آگے بھی فرعون تھا۔ 76 سال ہو گئے پاکستان، اور ایسا کیا ہوا ہے کہ جس پاکستان کو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنانے کی خواہش، ارادہ، کوشش اور قربانیاں دی گئی ہیں، جس پاکستان کو عالم اسلام کے لیے ماڈل بنانا تھا، یہ منڈی کس نے بنا تھی؟ وہ کون سے سوداگر تھے جس نے اس وطن کی روح کو بیچا؟ خواتین حضرات، ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی، ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی، ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی۔ قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔
لیکن اس وطن کے قیام کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی گئی. ایک ارادی اور اختیاری ہجرت کی گئی ہے اور ارادے اور اختیار کے ساتھ ایک وطن بنایا گیا ہے جس کے لیے عالمی طور پر جس کی ضمانت دی گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ان کے ہتھے لگ گیا. دنیا کے بہترین غلام تھے اور جو بہترین غلام ہوتے ہیں وہ بدترین آقا ثابت ہوتے ہیں. اگر ہم مجبور ہو جائیں 70 سال کی تاریخ کے بعد یہ کہنے کے لیے کہ بھائی ہم تو قائد اعظم کے پاکستان میں آئے تھے, ہمیں بھٹو کے پاکستان میں کس نے دھکیلا ہے. ہم تو قائد اعظم کے بنائے ہوئے دارالخلافہ کراچی میں آئے تھے, دارالحکومت کراچی میں آئے تھے. ہمیں صوبہ سندھ میں کب شامل کر دیا گیا؟ اور تاریخ کی ان پیچیدگیوں کو اور ان باتوں کو کہ جس پہ آج بات کرنا, بات کر کے آپ اپنے پر فتویٰ لگا رہے. جب حسیب بھائی تقریر کر رہے تھے اور کسی کام کے لیے میں نے فون اٹھایا تھا, ایک دم حسیب بھائی ایک چیز آ گئی, وطن سے محبت کیا جائز ہے, آن لائن فتویٰ. تو میں تو بڑا ڈر گیا کہ وطن کی محبت میں بھی فتویٰ لگے اور سچ بولنے میں بھی فتویٰ لگے. بھائی ہماری تو مجبوری ہے, جو خالق ہوتا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہے. ماں بچے سے محبت کرتی ہے, یہ کارنامہ نہیں ہے, یہ اس کی مجبوری ہے. لیکن جب بچہ ماں سے محبت کرتا ہے تو جنت کا حقدار بنتا ہے. ماں بچے سے محبت کر کے جنت کی حقدار نہیں بنتی. تو ہماری محبت تو پاکستان سے فطری ہے, مجبوری ہے. لگا دو کوئی بھی فتوے, ہے پاکستان, تو بھی پلٹ کے پوچھ لیتا تو جنتی ہو جاتا. چاند میری زمین, پھول میرا وطن. نصیب بھائی بتا رہے تھے, چاند میری زمین پھول میرا وطن, کہنے والوں سنو, چاند کی روشنی کو تیر اشکی کھا دے اور پھول کی پنکھڑی تیز نفرت کے شوروں میں مرجھا گئی. اور گولیوں سے چھلنی ہوا میرا سنہری وطن, چاند میری زمین پھول میرا وطن. لیکن یہ وطن میری مجبوری بھی ہے, میری کمزوری بھی ہے, میرے بزرگوں کی امانت بھی ہے, اور ہم پہ فرض اس کی حفاظت بھی ہے. میری خوشگمانی مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کو دیوار پہ سے لگانے والے, دیواروں پہ چلوانے والوں کو پتہ لگ گیا ہے. ہم دیوار سے لگے ہوئے نہیں ہیں, اس دیوار کو اٹھائے بیٹھے ہیں. اور اس آزادی کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے. تو قابضین وطن کو پتا ہے کہ جو بناتا ہے وہی صحیح کر سکتا ہے,
جو بناتا ہے وہی چلا سکتا ہے. تو اس ملک کو چلانے کا اگر فیصلہ ہوا تیاری کیجیے, آپ کے علاوہ آپ کوئی آپشن نہیں بچا. لیکن میں 2013 سے اس خدشے کو, اس اندیشے کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ آپ کو ہرانے والے جب تھک جائیں گے اور ہار جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کہیں اچھا وقت نہ آئے. اچھے وقت میں اگر ہم اچھے نہیں ہوئے نا, وقت پھر مقدر بن کے ٹھہر جائے گا. جو ہجرت کرنے والے آئے تھے ان کی اولادوں کو, ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچا تھا. جب ہم یہاں آئے تھے, جب ہجرت کر کے اجداد آئے تھے تو اپنی علاقائی شناختوں کو سرحد کے اس پار چھوڑ آئے تھے, یہ سوچ کر کہ اسلام اور اسلام کے نام پہ بننے والا یہ وطن ہماری شناخت کے لیے کافی ہے. اس لیے ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے سندھ کے شہری علاقوں کو, مہاجروں کو, ہجرت کرنے والوں کو اپنی ان دو شناخت کے ساتھ سیاست کی تسلی کا سارا سامان موجود تھا. اسلام تو ماشاءاللہ اسلام کے نام پر قائم سیاست کرنے والی جماعتوں کی ایک لائن تھی, ہر فرقے کی, ہر فقہ کی, ہر مسلک کی, ہر سلوک کی, ہر ٹوپی کی, ہر پگڑی کی. مولانا مودودی کی جماعت اسلامی بھی موجود تھی, مولانا نورانی کی جمعیت علماء پاکستان میں موجود تھی, مفتی صاحب کی جمعیت علماء اسلام بھی موجود تھی, تھانوی صاحب کی, ہزاروی صاحب کی, ہر برانڈ کی الحمدللہ ماشاءاللہ مذہبی جماعتیں موجود تھیں. ترازو والی, چابی والی, پتنگ والی, کھجور کے درخت والی, کتاب والی. اور پاکستان کے نام پر بننے والی مسلم لیگ سمیت پاکستان کی دعوے دار بھی کئی سیاسی جماعتیں, اور مسلم لیگ بھی ماشاءاللہ الف سے لے کے یہ تک ہر طرح کی مسلم لیگ موجود ہے. پاکستان بنانے والی مسلم لیگ ہر چھوٹے چھوٹے علاقے کی مسلم لیگ بن کے موجود ہے. دولتانہ صاحب کی الگ, خان عبد القیوم خان صاحب کی الگ, شیخ لیاقت کی الگ, پیر پگاڑا کی الگ, الف سے یہ تک ساری. اور سنا تھا لیاری میں ڑے والی بھی بن رہی تھی, اڑے مسلم لیگ. میرے چھوٹا سوال ہے اس آزادی کے اس تقریبات میں, اس عشرے میں, کہ جب تسلی کے سارے سامان موجود تھے ہجرت کرنے والوں کو, تو یہ کم بخت ایم کیو ایم کہاں سے آ گئے اور کیوں آ گئے؟ اتنے بڑے بڑے ان سیاسی جماعتوں کے زوما قائدین قومی اور عالمی معیار کے یہاں پر گلی کوچوں میں محلے میں نہ پہچانے جانے والے لیڈرشپ, ایسا کیا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ؟ ایسا کیا افتادہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہوا تھا؟ اس پڑھی لکھی قوم کو ہو کیا گیا تھا؟ ان کی عقل کیسے ماری گئی تھی؟ یہ ایم کیو ایم کہاں سے آ گئی؟ اگر ایم کیو ایم سے پہلے شہر میں ایسا امن تھا کہ شیر
اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پی رہے تھے اور ایسی خوشحالی تھی کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی. تو یہ نفرت انگیز نعرہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں اس موقع پہ صرف آپ سب سے درخواست کروں گا، بھیا ملک بنا کے پھنس گئے. اب آپ لوگ اس ملک کو بچانے کی واحد ذمہ داری آپ کے پاس ہے. ایشان اور ایمان ہے آپ کا. اس کو بچانے کی فیصلہ کن جد و جہد کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں، یہ بتا دیجیے. جو اپنی ذات میں مقید ہے، پابند ہے، وہ تو خود غلام ہے سب سے بڑا. جو اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنی ضروریات کے قید خانے میں قید ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. خود کو پہلے آزاد کرو، پھر آزادی کی اس عبوری ادھوری آزادی کی مکمل اور مستقل شکل کے لیے جد و جہد شروع کی جائے. آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور آپ کی شناخت ہی دراصل اس وطن کی شناخت ہے. آپ اپنے شناخت پہ شرمندہ رہیں گے تو پاکستان اپنی شناخت پہ شرمندہ رہے گا. آپ کی تہذیب ہی قومی تہذیب ہے. کلچر اور ایگریکلچر میں فرق ہوتا ہے جناب. اور الحمدللہ طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے. 1000 سال کی ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہماری تہذیب ہماری طاقت تھی اور ہے. اب اس بدلتے ہوئے پاکستان میں، تبدیلی کی اس دور میں، میں پھر بڑی ذمہ داری سے اپنی قوم کی جانب سے، اپنی تنظیم کی جانب سے تمام قابلین سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک تنظیم، ایک نظریاتی تنظیم اور ایک قوم کی حیثیت سے کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لڑنا جانتے ہیں، اس لیے پاکستان، ورنہ یہ ہندوستان کہلاتا ہے. ہمارے اجداد کے مقدس قدم جب اس زمین پہ پڑے ہیں تو یہ ہندوستان سے پاکستان بنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کی طرف سے میں پاکستان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہم آپ سے زیادہ آپ کے وفادار ہیں. ہم تو آپ کے ہیں، آپ اپنے آپ کے نہیں بن سکے. بنیے. آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں. اور کتنی قربانی چاہیے، اور کتنا خون. میں نہیں کہہ رہا سر چاہیے تو سر، اقتدار چاہیے تو اس کے لیے بھی سر، اس کے لیے بھی پیر، اس کے لیے بھی گردے، اس کے لیے بھی دل. یہ ساری چیزیں پاکستان کو ہم دے چکے. تو ہم یہ عشر آزادی بنا رہے ہیں. 10 دن کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو 10 سال ملنے والے ہیں، اس لیے 10 دن. اس 10 سالوں میں پاکستان کی کیا صورت اور شکل ہونی چاہیے کریں گے ایک دن بیٹھ کے بات. نظریہ پاکستان پر اور اس آزادی پر ہمارا کیا بیانیہ ہے، کسی دن بیان کرنا ہے.
بہرحال پاکستان، ہم تیار ہیں، آپ تیار ہو جائیں. کتنی قربانی اور چاہیے، کتنا خون اور چاہیے، اور کتنوں کا لہو چاہیے تجھے اے ارض وطن کہ تیرے عارض بے رنگ کو گلزار کرے. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا. کتنے آنسو ہوں جو تیرے صحراؤں کو گلزار کرے. کتنے پیمانوں کے پرزے ہوئے تیرے ایوانوں میں، کتنے خاک تھے تیری شاہراہوں پہ سبزار ہوئے. ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے عشاق سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے.